السلام علیکم دوستو قوم عاد ایک عظیم اور طاقتور قوم گزری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا گیا، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا اور اللہ نے ان پر عذاب بھیج کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ وہ لوگ لمبے قد اور انتہائی طاقتور جسامت کے حامل تھے۔ انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر بہت جلد پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ ان پر بہت سے بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن دو بادشاہ ایسے گزرے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو کہ بھائی تھے، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سا لشکر و خزانہ جمع کیا۔ ان کا کل حکومت کا رقبہ عمان، عدن، یمن اور جنوبی عرب کے علاقوں پر شامل تھا۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو ساری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام حکمرانوں اور قبائلی سرداروں کو اپنا فرمانبردار بنا لیا اور اس طرح اس کی حکومت تمام جنوبی عرب پر پھیل گئی۔ دنیا کے تمام دوسرے بادشاہ اس کے فرمانبردار بن گئے۔ اس تسلط نے اسے اس قدر مغرور بنا دیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس زمانے کے خدا کو ماننے والے اور پیغمبروں کو ماننے والے لوگوں نے اسے عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن اس نے کہا کہ اب میرے پاس بہت سا خزانہ اور حکومت ہے اور میں اب کسی خدا کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے بارے میں سن رکھا تھا کہ اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے اپنی جنت زمین پر بنانے کا سوچا۔ اس نے 100 معتبرین کو اکٹھا کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمی پر مقرر کیا اور تمام ماہرین کو دنیا بھر سے عدن میں آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، اسے خط لکھا کہ تمہارے پاس جتنا سونا جمع ہے وہ میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام سرداروں اور حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونا چاندی کی کانوں سے سونا اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر بھیجے، اور کوہ عدن میں ایک شہر جو 100 کوس لمبا اور 100 کوس چوڑا ہو بنانے کا حکم دیا، جس کی بنیادیں اتنی گہری رکھی گئیں کہ پانی تک پہنچا دی گئیں، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر سطح زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونا چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنائی گئیں۔ جب سورج نکلتا تو ان دیواروں پر نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ ان دیواروں کی لمبائی اس زمانے کے غز کے حساب سے 100 غز مقرر کی گئی۔ اس طرح اس شہر کی دیواریں بنائی گئیں۔ اس کے بعد اس شہر میں 1000 محلات بنائے گئے۔ ہر محل 1000 میناروں پر شامل تھا اور ہر مینار ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی، جس سے چھوٹی چھوٹی نہریں ہر ایک محل میں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان محلوں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد اور مرجان سے بنائے گئے، اور ان نہروں کے ارد گرد ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی شاخیں سونے کی، جڑیں اور پتے زمرد کے، اور پھل ہیرے موتیوں سے بنا کر لگا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور مکانوں کو مشک عنبر اور زعفران سے سیتل کیا گیا۔ پھر ان نہروں میں سے کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ بہا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے آس پاس تھی۔ باغ ارم مکمل ہونے کے بعد شداد اپنے لشکر کے ساتھ اس شہر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ شہر کے باہر پہنچا تو لوگ اس پر ہیرے جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ ابھی شداد نے اپنا ایک پیر گھوڑے سے اتارا تھا کہ اس کی نظر اپنے پاس کھڑے ایک انجان آدمی پر پڑی، تو اس نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیا کرنے آیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں تجھے مارنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی گئی جنت دیکھ لوں۔ تو اس نے کہا، مجھے اس کا حکم نہیں۔ شداد نے کہا، چلو اتنا ہی مہلت دے دے کہ میں اس گھوڑے سے اتر جاؤں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کا بھی حکم نہیں۔ اور ابھی شداد کا ایک پیر گھوڑے پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری
جس سے وہ شہر تباہ و برباد ہو گیا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علماء اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ وہ شہر آج تک کسی کو دریافت نہیں ہوا، لیکن عدن کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو کبھی کبھار اس کی روشنی نظر آتی ہے جو کہ اس شہر کی دیوار کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔